احتساب کا شکنجہ مزید سخت، نیب کی نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس کی تحقیقات کی منظوری، جاتی عمرہ میں سرکاری خزانے سے ذاتی استعمال کی سڑک بنانے پر انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں شہباز شریف، سرتاج عزیز، مہر حامد اور شیخ اعجاز کے خلاف بھی انکوائریز کی منظوری، شہباز شریف احد چیمہ کے خلاف ایک انکوائری عدم شواہد پر بند۔ برطانیہ اور دنیا بھر میں شہدائے کشمیر سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری، کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی تقاریب، مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت، پرتگال، اسپین اور سعودی عرب میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کا کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ لندن میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا وائرس کا ڈر کم ہونے لگا، چٹ پٹے کھانوں کا لطف اٹھانے کے لیے شہریوں نے ریسٹورانٹس کا رخ کر لیا۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی حفاظتی اقدامات کے ساتھ دیسی کھابوں کا مزہ اٹھانے میں مصروف۔ برطانیہ میں 24 جولائی سے دکانوں اور مارکیٹس میں ماسک کی پابندی نافذ ہو جائے گی، خلاف ورزی کرنے والوں کو 100 یورو جرمانے کی سزا ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر 15 جون سے ماسک کی پابندی نافذ ہے۔ برطانوی سیاسی و سماجی رہنما اور انسانی حقوق کے وکیل راجہ ذیشان انٹرنیشنل فری سپیچ کمیٹی برطانیہ کے چیئرمین مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، راجہ ذیشان کی تقرری پر پاکستانی کمیونٹی کا اظہار مسرت۔ پاکستان میں صدارتی نظام بہتر ہے یا پارلیمانی نظام، اوورسیز پاکستانیوں میں بحث چھڑ گئی۔ برسٹل میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی موجودہ نظام سے مایوس، صدارتی نظام کے حق میں دلائل کی بھرمار۔ برطانیہ کی بارڈر فورس کی بروقت کارروائی، کشتیوں پر سوار ہو کر آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک میں داخلے سے روک دیا۔ تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے وزیر داخلہ پریتی پٹیل کا فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ۔ کورونا وائرس نے فرانس کے قومی دن کی رونقیں ماند کر دیں، حکومت نے قومی دن کو محدود انداز میں منایا، شہری صدارتی محل سے دور، شاندار فوجی پریڈ کا اہتمام بھی نہ کیا گیا۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، سدا بہار ماہنور بلوچ نے زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لیں۔ ماہنور بلوچ نے ٹی وی کے ذریعے پہچان بنائی، ڈراموں کے علاوہ کئی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رافع آوان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی اینکر سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں معمول کے گشت پر معمور سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے پنجگور میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی۔ حملے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید اور 1 افسر سمیت 8 زخمی ہو گئے۔ 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، کہیے گا، دہشت گردوں کا حملہ تو ناکام بنا دیا گیا ہے، ابتدائی طور پر آپ کیا جان پائے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، آئی ایس پی آر کی جانب سے جو تازہ ترین اطلاعات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق بلوچستان میں معمول کے گشت پر معمور سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں نے اس وقت حملہ کیا جب سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ معمول کے گشت پر تھی۔ دہشت گردوں نے پنجگور کے علاقے کاہان کی وادی گچت میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پر شدید فائرنگ کی۔ دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 3 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، جبکہ 1 آفیسر سمیت 8 جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والوں میں سے 5 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تمام زخمی جو ہیں انہیں سی ایم ایچ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے اور علاج معالجے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے فیصل رضا، آپ نے ہمیں اپڈیٹڈ رکھا، آپ کا شکریہ۔
یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے کونسل خانہ بارسلونا میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی 13 جولائی 1931 میں شہید ہونے والے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے شرکت کرتے رہے۔ مقررین نے 13 جولائی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں۔ برسن حال رمجم رمجم برسن حال رمجم رمجم دونوں ادھر بھی گرا جانا۔ 13 جولائی 1931 کے کشمیری شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے بارسلونا کونسل خانے میں ندائے کشمیر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد یہ پہلی تقریب تھی جس میں سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں بلکہ کمیونٹی کو معمولات زندگی کے دوران سماجی فاصلوں کا خیال رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم بہادر کشمیری قوم کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں نے کووڈ-19 کے دوران ہم سے زیادہ مشکلات اٹھائیں، بہت زیادہ، لیکن شاید دنیا کو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن میں ایکچولی کیا ہوتا ہے، اور کورونا کا لاک ڈاؤن، اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں نے اس کا دوسرا نقصان یا فائدہ یہ ہے اس ماسک کا کہ آپ کو شخصیات نظر نہیں آتی، اگر کوئی مس ہو جائے۔ جاوید مغل صاحب بیٹھے ہوئے، شریف صاحب ہیں، انہوں نے زیادہ مشکلات نہ صرف اٹھائی ہیں بلکہ اٹھا رہے ہیں، اور اب اسٹرکچرل چینجز اس طرف سے I do not want to hear a voice from where the consulate is sitting. We are expected to have better discipline than this. ہم عالمی امن کے منصفوں کی توجہ مقبوضہ وادی میں ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیر کی آزادی کی جنگ جاری رہے گی، اور ہم یورپی یونین میں اور اسپین کی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کو اٹھائیں گے۔ تمام لوگ یہاں پر ندائے کشمیر کے حوالے سے کونسلیٹ بارسلونا میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور تمام لوگوں کے جذبات دیکھ کر یہ میں کہنے کی قصد ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ اقوام متحدہ اور دوسری تنظیموں سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم اور ستم بند کیا جائے۔ ان شہیدوں کا دن جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کشمیر کاز کو زندہ رکھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ایک پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں، ہم سب کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ جس وقت تک ہم متحد نہیں ہوں گے کشمیر کاز کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار نبھائے اور وادی میں نہ صرف فوری طور پر مظالم بند کیے جائیں بلکہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق کے خود ارادیت دیا جائے تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ لندن میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا وائرس کا ڈر بھی کم ہو گیا ہے۔ لوگ چٹپٹے کھانوں کے لیے ریسٹورنٹس کا رخ کرنے لگے ہیں۔ ریسٹورانٹس میں پہلے جیسے مناظر ہیں، اب سماجی فاصلوں کے ساتھ ساتھ ماسک، سینیٹائزر اور دیگر ہدایات پر بھی عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ لندن میں نہاری کی وجہ سے معروف ریسٹورانٹ کے مالک تنویر احمد نے ویروچیفیو کے غلام حسین اوان سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن کا علاقہ ہینڈن ہے، وہاں پر تنویر احمد صاحب موجود ہیں جو کہ برطانیہ کے اندر آپ نے اگر نہاری کھانی ہو، کراچی کی حلیم کھانی ہو تو اس سے بیسٹ کوئی جگہ نہیں ہے۔ پورے برطانیہ بھر سے لوگ یہاں پر پاکستان کا، کراچی کا ذائقہ کھانے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ بہت بہت نامی گامی شخصیات ان کے ریسٹورنٹ میں آتی ہیں، پاکستان کا ٹیسٹ لیتی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کووڈ-19 کے بعد جب یہ دوبارہ بزنس ری اوپن ہوئے ہیں کیسا رسپانس مل رہا ہے اور کیا بزنس بیک ٹو نارمل آ گیا کھانے کا؟
ہاں ایز سچ بیک ٹو نارمل تو ابھی نہیں آیا ہے، لیکن ہاں رسپانس اچھا ہے لوگوں کا. جو اتنے لوگوں 3 مہینے سے لوگ گھروں میں بیٹھے تھے، اس کھانے کے لیے ترس رہے تھے، انہوں نے آنا شروع کر دیا. تو ماشاءاللہ کافی لوگ آ رہے ہیں، اچھا رسپانس ہے، اور امید ہے کہ جیسے جیسے کرونا کے اثرات کم ہوں گے تو لوگوں کی آمد اور بڑھے گی. جو گورنمنٹ نے SOPs متعارف کرائے ہیں، ظاہر ہے کافی ٹف بھی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اسٹاف نے کافی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سینیٹائز بھی کیا ہے، وائرس سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے بزنس پہ کوئی افیکٹ پڑا ہے؟ افیکٹ یہ پڑا ہے کہ لوگ تھوڑا سا سیکیور، تھوڑا سا سیف فیل کر رہے ہیں. ہم نے سینیٹائزر لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اپنے اسٹاف کو فیس شیلڈ دی ہوئی ہیں، ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور مطلب صفائی کا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے. اور لوگوں کو تھوڑا ڈسٹینس، جو 1+ میٹر جو ڈسٹینس ہے وہ دے کر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لوگ کنوینئنٹ فیل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آ رہے ہیں. فیئر جب تک یہ جائے گا نہیں، جب تک کرونا نہیں جائے گا. کرونا کے ساتھ ہی فیئر جائے گا، لیکن جتنی احتیاط کی جا سکتی ہیں، جو ہمارے پاس SOPs ہیں، جو ریسٹرکشنز ہیں، ان سب کو فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اندر جو اسٹاف پکا رہا ہے وہ بھی گلوز پہنے ہوئے، اور جو ہاتھ میں لے کر پہنچا رہا ہے کسٹمر کے سامنے وہ بھی گلوز پہنے ہوئے. اچھا، اور بھی دیکھا ہم نے آپ کے ریسٹورینٹ کے اندر برطانیہ بھر سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہاں پر کھانا کھانے. یہاں پر آ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل پاکستان والا، کراچی والا ٹیسٹ آ رہا ہے. یہ ٹیسٹ آپ پاکستان سے لے کر آئے ہیں کہ یہاں پر شیف رکھے ہوئے ہیں؟ شیف پاکستان سے ہی آئے ہیں، ساتھ میں ٹیسٹ لے کر آئے ہیں. تو وہی جو پاکستان میں لوگ کھاتے تھے، اب ظاہر ہے برسوں سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، تو جو پائے کے شوقین ہیں ان کو پھر وہ لاہوری اسٹائل کے پائے ملتے ہیں. کراچی کے لوگ ہیں تو ان کو کراچی والی نہاری، بریانی، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. لیکن تمام شیف پاکستان سے ہی آئے ہوئے ہیں، اور تمام ریسیپیز بھی پاکستان سے آئی ہوئی ہیں. آپ کو کچھ ہے اندازہ کہ کتنے دن تک سمجھتے ہیں کہ بزنس بیک ٹو نارمل ہو جائے گا اور لوگوں کا یہ جو کرونا وائرس کا فیئر ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ فیئر تو شاید آئندہ 3 مہینے تک نہیں ختم ہوگا، لیکن بیک ٹو نارمل ہونے کا یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ UK گورنمنٹ بھی اسکیمز لے کر آئی ہے کچھ نئی، تو اس سے ہمیں اگلے مہینے کچھ فائدہ ہوگا. تو امید ہے 4 سے 6 ہفتے میں انشاءاللہ کافی بیک ٹو نارمل کے قریب پہنچ جائیں گے. کسٹمرز کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بس کسٹمر کو یہ میسیج ہے کہ بی سیف اور اسٹے الرٹ، اور جتنا میسیجز گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں پلیز ان کو فالو کریں، ڈسٹینس کو فالو کریں، اور گلے ملنے سے کم از کم اس وقت اجتناب برتیں. برطانوی سیاسی اور سماجی رہنما اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے وکیل راجہ ذیشان کو لاہور کورٹ نے انٹرنیشنل فری اسپیچ کمیٹی کا برطانیہ میں چیئرمین مقرر کیا ہے. ان کی تقرری اور ان کی انسانی حقوق کی خدمات کے پیش نظر کی گئی ہے. مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں. سیاسی و سماجی رہنما اور برطانیہ میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے وکیل راجہ ذیشان کو لاہور ہائی کورٹ نے انٹرنیشنل فری اسپیچ کمیٹی کا برطانیہ میں چیئرمین مقرر کر دیا. اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. راجہ ذیشان برطانیہ میں لیبر پارٹی ولوچ کامن کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف فلاحی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنا پروگرام فری اسپیچ ود راجہ ذیشان بھی کامیابی کے ساتھ آن ایئر کر رہے ہیں. راجہ ذیشان آزادی اظہار پر اپنی کتاب وکی لیکس ڈسکلوجر اینڈ امپلیکیشنز فار فریڈم آف اسپیچ بھی لکھ چکے ہیں، جبکہ وہ فری اسپیچ فری ورلڈ موومنٹ کے بانی چیئرمین بھی ہیں. ان کی تقرری کو پاکستانی کمیونٹی کے حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. پاکستان اور پاکستان سے باہر آج کل یہ بحث عروج پر ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل موجودہ پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں بلکہ صدارتی نظام میں ہے، جہاں صدر براہ راست منتخب ہو. اس حوالے سے برسٹل کے اوورسیز پاکستانیوں نے ملے جلے رجحان کا اظہار کیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں تنویر بخاری کی رپورٹ میں. پاکستان کے موجودہ پارلیمانی نظام کے حوالے سے بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی تذبذب کا شکار ہو گئے. اوورسیز پاکستانی اب اس امر کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ مسائل کا حل پارلیمانی نہیں بلکہ صدارتی نظام میں ہے. صدارتی نظام کی حمایت کرنے والے دلیل کے طور پر فوجی آمروں کے دور حکومت کو صدارتی نظام حکومت کہہ کر ان کے دور میں ہونے والی ترقی کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں صدارتی نظام موجود ہے اس کی کامیابی کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے. جب سے پارلیمانی نظام آیا ہے پاکستان جو ہے اس نے ترقی نہیں کی، پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں مافیا آ جاتا ہے، بلیک میلنگ آ جاتی ہے. یعنی جتنی حکومتیں پچھلی بھی رہی ہیں وہ بھی اسٹرگل کرتی رہی ہیں صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے. ان پارلیمنٹ ممبروں کی جو ہے ترلے کرنے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے. تو صدارتی نظام جو ہے اس میں اتنے زیادہ جو بلیک میلنگ ہے وہ نہیں ہوتی. پارلیمانی نظام جو کچھ دیتا ہے وہ 50 سال سے ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸਲ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੀ ਬੈਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮਨਾ ਉਸकी हक हासिल है कि वो अपनी बेस्ट टीम चुने.
جڑا کہ ملک کی اگے لے کے جا سکے. پارلیمانی نظام میں اختیارات کا مرکز عوام کے ووٹوں سے براہ راست منتخب ہونے والی پارلیمان ہوتی ہے، جس کے فیصلوں پر وزیر اعظم اور اس کی کابینہ عمل کرواتی ہے. پارلیمانی نظام ہے، یہ دنیا میں پٹ چکا ہے. یہ صرف انہی کنٹریز میں کامیاب ہے جہاں پر بادشاہت ہے، کنگڈم ہے. یہاں پہ باقی کنٹریز کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ دیکھ لیں، ان میں صدارتی نظام ہے اور وہی ان کی ترقی کا راز ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز صاحبان جو ہے ان کی کرپشن اور اس کو چھپانے کے لیے ان کے لیے بیسٹ نظام جو ہے یہ پارلیمانی نظام ہے. اگر صدارتی نظام آ گیا تو ان سب کی چھٹی ہو جائے گی، اس لیے یہ لوگ اس کے مخالف ہیں. اور صدارتی نظام ہی پاکستان کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہی آئے. پارلیمانی نظام سر کھجل خواری تو علاوہ کچھ نہیں دیتے آتے. میں یہ سجیسٹ کرنا کہ پاکستان صدارتی نظام آنا چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے تو لوگوں انہوں نے حقوق دا پراسپریٹی پاکستان جائے. میں تو یہ چاہنا کہ صدارتی نظام آئے. صدارتی نظام کے حمایتی چارٹ بنا کر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر نشر کر رہے ہیں کہ اس دور میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اوورسیز پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام کا انعقاد کیا جائے تاکہ ان کے ووٹ کا حق جو ہے ان کو مل سکے اور سیاسی بلیک میلنگ سے ان کو آزادی مل سکے. تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل. بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. روس کورونا ویکسین کے لیے ٹرائلز مکمل کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے. سیکونیو فرسٹ ماسکو اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی نے کورونا وائرس کے لیے دنیا کی پہلی ویکسین کا کلینکل ٹرائل مکمل کر لیا. گمالئی انسٹیٹیوٹ آف ایپیڈیمولوجی اینڈ مائکروبیولوجی کی تیار کردہ ویکسین کے تمام کلینکل ٹرائلز 18 جون سے شروع ہوئے تھے. ٹرائلز کے لیے تشکیل دیے گئے دونوں گروپوں کو جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا. رضاکاروں کے پہلے گروپ کو 2-3 دن میں رخصت ہونے کی اجازت ہوگی اور دوسرے گروپ کو 20 جولائی کو ڈسچارج کیا جائے گا. اس ویکسین کے انسانوں پر تجربہ کیا گیا اور اس کے اثرات بھی دیکھے گئے. اب اس کے ٹرائلز کامیابی کے ساتھ پورے ہو گئے ہیں. پہلے سائنسدانوں نے سائبیریا کی ایک لیبارٹری میں ممکنہ کورونا وائرس ویکسین کو مختلف جانوروں پر ٹیسٹ کیا تھا. بھارتی شہر ممبئی میں اس وقت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک خاتون نے اپنے شوہر کو دوسری خاتون کے ساتھ گاڑی میں گھومتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. رپورٹ دیکھیے. ممبئی کی معروف پیٹر روڈ پر دل پھینک شخص کی بیوی نے ہنگامہ برپا کر دیا. خاتون نے کسی غیر عورت کے ساتھ گھومتے ہوئے مرد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، سڑک بلاک کر دی اور شوہر کی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر ونڈ سکرین پر جوتے برسا دیے. عجیب و غریب صورتحال سے ٹریفک بھی بلاک ہو گئی. پولیس کی مداخلت پر راستہ کھلا تو دیگر لوگوں کے ساتھ مرد بھی گاڑی نکال لے گیا. تاہم بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ خاتون بھی پیچھے پہنچ گئیں اور نہ صرف اسے گاڑی سے اتارا بلکہ تھپڑ بھی برسا دیے. ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے پر خاتون کی گاڑی کا ای چالان کر دیا گیا. کورونا وائرس کی وجہ سے فرانس کا قومی دن ماضی کی بنسبت محدود انداز میں منایا گیا. عوام کو صدارتی محل سے دور رکھا گیا اور نہ ہی ماضی کی طرح شاندار فوجی پریڈز کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کورونا وائرس نے فرانس کے قومی دن بیسٹائل ڈے کا مزہ بھی پھیکا کر دیا. ماضی میں فرانس اپنے قومی دن کو بھرپور شان و شوکت سے مناتا رہا ہے، لیکن اس بار بیسٹائل ڈے کو محدود پیمانے پر ہی منایا گیا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فوجی گاڑی میں بیٹھ کر فوجیوں کے دستے کا معائنہ کیا جو کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھے ہوئے تھے. ملٹری ایئر کرافٹس نے صدارتی محل کے اوپر فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا جس نے آسمان کو رنگین کر دیا. Naturellement, la défense de la France serait, le cas échéant, conjuguée à اس قومی دن کی تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں فوجیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور فرنٹ لائن ہیروز نے بھی شرکت کی، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی.
1980 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جہاں فرانسیسی عوام کو صدارتی محل کے قریب نہیں آنے دیا گیا۔ روایتی طور پر فرانس کے قومی دن پر ایفل ٹاور پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، لیکن اس بار ایفل ٹاور کے ساتھ میدان کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا جہاں پر یہ جشن منایا جانا تھا۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماہنور بلوچ آج اپنی 50ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ سدا بہار خوبصورتی کی حامل ماہنور بلوچ کی فنی اور ذاتی زندگی کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اداکارہ ماہنور بلوچ 50 برس کی ہو گئیں۔ ماہنور بلوچ نے اپنی اداکاری سے تو ایک زمانے کو گرویدہ بنا رکھا ہے، مگر ان کی انفرادیت ان کا سدا بہار حسن ہے جس پر 5 دہائیوں کے ماہ و سال بھی کوئی اثر نہ ڈال سکے۔ ماہنور بلوچ نے 27 برس قبل 1993 میں PTV کراچی مرکز سے ڈرامہ ماروی سے فنی کریئر کا آغاز کیا تھا۔ لیلا کا منہ بھی لٹکا ہوا ہے۔ لیلا ماروی سے دوستی کر کے سوبر ہو گئی ہے۔ آپ کا یہ احسان پورا ڈپارٹمنٹ یاد رکھے گا ماروی۔ اب چلو تم لوگ یہاں سے، جہاں 2 لڑکیاں دیکھتے ہو وہاں منہ مارنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ ماہنور بلوچ نے درجنوں ڈراموں اور اشتہارات میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 2013 کی فلم میں ہوں شاہد آفریدی میں انہوں نے آئٹم سانگ پر پرفارم کیا۔ اس برس انہوں نے ہالی ووڈ کی فلم ٹون میں پاکستانی امریکی خاتون کا کردار نبھایا۔ My son was at the mall today and I haven't been able to reach. They're starting an investigation. Mariam, be careful what you say to her. You made a terrible mistake accusing my husband. Don't do the same with my son. عمر کی شاندار نصف سینچری مکمل کرنے والی ماہنور بلوچ کا اساطیری حسن ضرب المثال بن چکا ہے۔ 15 برس کی عمر میں حمید صدیقی سے شادی کرنے والی ماہنور بلوچ حقیقی زندگی میں نانی بن چکی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔